پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری طرف روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہ سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہ پسند نہ آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد کرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں آپ عبادت اللہ میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اس چشمے میں پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر بھی کافی روایات میں ملتا ہے، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایات کی نقل کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کے رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو اس وقت اس مجمع میں موجود کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعد روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے ساتھ کسی سفر پر گئے، اور وہاں پر آپ نے آب حیات پیاس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے، جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بیٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا، اے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے پوچھا اور دیکھا اور کہا اے بندے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف آسمان سے کھانا نازل ہوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلایا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔
प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी ज़िंदा हैं। वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके ज़िंदा होने की भी रवायात मिलती है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरत मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेज़गार इंसान और नबी थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। प्यारे दोस्तों, शब महराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम इस्लामी ज़मीन की सैर व सियासत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मशगूल रहा करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बुलंद करते जाते। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेताशा हो जाती। ज़मीन पर रहने वाले इंसान में से सबसे ज़्यादा नेकियां हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की हुई और आपकी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शुमार हो जाती। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया था। एक दफ़ा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचे आपके कहने पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने आपकी जान निकाल ली। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपको ज़िंदा कर दिया। आपने फरिश्ते से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया और वहाँ की सैर कराई गई। फिर आपने जन्नत को सैर करने का इरादा किया तो आपको जन्नत की सैर कराई गई और आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। जन्नत को देखने के बाद हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने यह फ़ैसला किया, अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूँगा। चुनांचे फरिश्ते ने आपको कहा कि आप अपने मुकाम की तरफ वापस चले जाएं। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस फरिश्ते को हुक्म मिला कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को यहीं पर रहने दिया जाए। इस तरह जब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत का मज़ा चखा तो अल्लाह तबारक व तआला का वो हुक्म भी पूरा हो गया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर जान को मौत का जायका चखना है। चुनांचे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की जब रूह कब्ज़ कर ली गई तो अल्लाह तबारक व तआला उस हुक्म की तकमील हो गई और फिर दोबारा ज़िंदा होकर आप जन्नत में दाखिल हो गए और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत में ठहरने का इरादा किया तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। प्यारे दोस्तों, मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें।